السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ زکوٰۃ کس کو دیں۔ تو دوستو، زکوٰۃ ان 7 لوگوں کو دیں۔ اگر ان کے علاوہ زکوٰۃ کسی اور کو دے دی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ وہ 7 لوگ کون ہیں؟ وہ 7 لوگ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ نمبر 1 فقیر، دوسرا مسکین، تیسرا عامل، چوتھا رقاب، پانچواں غارم، چھٹا فی سبیل اللہ، ساتواں ابن السبیل۔ اب سمجھتے ہیں کہ فقیر کون لوگ ہیں۔ فقیر سے مراد وہ ہیں جس کے پاس 7.5 تولے سونا نہ ہو، 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا اتنا تجارت کا مال نہ ہو کہ 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو سکے، نہ اتنا نقد پیسہ ہو اس کے پاس جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو، نہ ضروریات زندگی سے زیادہ سامان اس کے پاس موجود ہو۔ دوسرا فرمایا مسکین۔ مسکین اسے کہتے ہیں دوستو جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا نہ ہو۔ تیسرا فرمایا عامل۔ عامل وہ شخص ہے، پہلے زمانے میں خلیفہ وغیرہ ہوا کرتے تھے، یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک شخص مقرر کرتے تھے جس کو عامل زکوٰۃ کہا جاتا تھا۔ یہ اجازت تھی اس خلیفہ کو، اس کو زکوٰۃ کے مال سے اس کی تنخواہ ادا کر دیں۔ چوتھا فرمایا رقاب۔ رقاب سے وہ غلام مراد ہے جس کے مالک نے کہہ دیا ہو تم اتنے پیسے مجھے دے دو میں تم آزاد کر دوں گا، لیکن یہ آج کل نہیں پایا جاتا۔ پانچواں فرمایا غارم۔ غارم سے مراد قرض دار، یعنی اس پر اتنا قرضہ ہو کہ اسے نکالنا مشکل ہو یا وہ ادا نہ کر سکتا ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کا قرضہ اتروا سکتے ہیں۔ چھٹا فرمایا فی سبیل اللہ، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، جیسا کہ کوئی جہاد میں جانا چاہتا ہے اور سامان اس کے پاس نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کے پیسے سے جہاد میں جانے والا سامان خرید سکتا ہے، جہاد کا سامان خرید سکتا ہے۔ یا طالب علم جو قرآن کا علم پڑھتا ہو یا جو دین کا علم سیکھتا ہو، ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ ساتواں فرمایا ابن السبیل، یعنی کہ مسافر جس کے پاس مال نہ رہا ہو۔ کوئی شخص سفر میں تھا اور اس کے پاس سفر میں مال ختم ہو گیا، حالانکہ وہ اپنے گھر پر مال موجود ہے، اس کے گھر مال موجود ہے، لیکن سفر میں تھا، مال ختم ہو گیا۔ ایسے شخص کو زکوٰۃ لینا جائز ہے، ایسے شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اتنی ہی اجازت ہے جس سے کہ اس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ تو دوستو، یہ تھے 7 نام جو قرآن حکیم نے بتائے۔ اللہ رب العزت نے یہ 7 نام گنوائے ہیں۔ قرآن میں ایک نام اور زیادہ ہے۔ کبھی کوئی اعتراض کرے کہ وہاں تو 8 نام ہیں، آپ نے 7 گنوائے ہیں۔ قرآن میں ایک اور نام ہے والمؤلفۃ قلوب۔ تو سمجھنے کی بات ہے دوستو، ابتدائی اسلام کے زمانے میں کفار کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، اس لیے کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، لیکن جب اسلام کا غلبہ ہو گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آ کر یہ حکم ختم ہو گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، پھر کافروں کو زکوٰۃ دینا جائز نہ رہا۔ اس لیے 8ویں کا یہاں اعتبار نہیں ہوگا، انہی 7 لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ ایک بات اور بہت اہم تھی، آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے خاندان والے، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار تو پریشان ہیں، لیکن وہ اپنی واہوائی میں اور لوگوں کو مال دے دیتے ہیں۔ افضل تو یہ ہے کہ پہلے اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، پھر چچا اور پھوپھیوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، پھر ماموں اور خالوں کو، پھر ان کی اولادوں کو، پھر اپنے گاؤں یا شہر کے محلے والوں کو، اس کو تلاش کرے۔
حدیث میں ہے دوستو ساتھیوں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتے جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے سے محتاج ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتے جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے سے محتاج ہوں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرمایا، رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل اجر ہے، یعنی رشتہ دار کو جو صدقہ دیا جائے گا اس پر ڈبل اجر ملے گا۔ تو یہ تھی زکوٰۃ کے 7 نام جن کو زکوٰۃ دینا تھا۔ اور اس میں ایک بات یہ سمجھنے کی تھی، اس میں جو ہم نے نام فرمایا چھٹا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اب اس میں یہ نہیں سمجھ لینا کہ کوئی سڑک بنوا دی یا کسی قبرستان کی باؤنڈری کروا دی۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد ہے کہ کسی فقیر کو اس زکوٰۃ کا مالک بنانا ہے، بغیر مالک بنائے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ زکوٰۃ دینے میں کسی فقیر کو مالک بنانا پڑے گا، راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں آپ کے ساتھ محمد راشد دین کے مذاکرے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل دین کے مذاکرے کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔